اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 49 سٹارٹ کرتے ہیں۔ وَأَنِحْكُمَ کم اور یہ کہ فیصلہ فرمائیں آپ بینہم ان کے درمیان بما انزل اس کے مطابق جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ولا تتبع اور نہ پیروی کرے اہواءہم ان کی خواہشات کی، واحذرہم اور آپ ہوشیار رہیں ان سے، ان یفتنوک کہ کہیں برگشتہ نہ کریں آپ کو، ان بعد اس کا کچھ حصہ ما انزلہ جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، الیک آپ کی طرف۔ اور پیارے نبی آپ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور ان سے ہوشیار رہیں کہ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے آپ کی طرف نازل کردہ کسی حکم سے برگشتہ نہ کر دیں، یعنی اس سے دور نہ کر دیں، اس سے نفرت نہ پیدا کر دیں۔ حاشیہ نمبر آپ کا 77 بن رہا ہے، اس کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں ہم کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معصوم اور خطاؤں سے پاک ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا ہے، یعنی بلا کوئی سوچے سمجھے ہم نے اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، بغیر سوچے سمجھے، اور آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے، لہٰذا آپ خدائی احکام کے برعکس کسی اور کی خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس آیت میں آپ کو مخاطب کر کے دراصل امت مسلمہ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ احکام خداوندی کے برعکس کسی انسان کی خواہش کے مطابق فیصلہ کرنا سراسر گمراہی ہے، جس کی اجازت جب کسی پیغمبر کو نہیں ہے تو کسی اور کو کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔ جمہور مفسرین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے نازل ہونے کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ یہود کے اکابر علماء، یعنی جو بڑے بڑے علماء تھے، ایک دفعہ اکٹھے ہوئے اور فیصلہ کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلیں اور انہیں ان کے دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش کریں، آخر وہ بشر ہی تو ہیں، انہیں دھوکہ دینا کیا مشکل ہے۔ یعنی انہوں نے کیا سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی ہے نا، تو وہاں پہ چل کے ہم ان کو ان کے دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چنانچہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، اے محمد، آپ جانتے ہیں کہ ہم یہود کے مذہبی رہنما ہیں، اگر ہم نے آپ کا دین قبول کر لیا تو وہ ہماری مخالفت نہیں کریں گے، بلکہ ہمیں دیکھ کر سارے یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔ ہم آپ کے پاس آج اس لیے آئے ہیں کہ ہمارا اپنی قوم کے بعض لوگوں کے ساتھ کچھ جھگڑا ہے، ہم ان کو فیصلہ کے لیے آپ کے پاس لے آئیں گے، اگر آپ فیصلہ ہمارے حق میں کر دیں تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ پیشکش ٹھکرا دی تو یہ آیت نازل ہوئی، یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی طرح اپنی بات منوا لیں، ان سے دین سے پھیر دیں، ان کے دین سے ان کو ہٹا دیں، کسی طرح ان کو لالچ دے کے، کوئی اس طرح سے بات کر کے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ اپنے دین کے مطابق نہ کریں بلکہ ہماری خواہش کے مطابق پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا۔ اگر کوئی آدمی اس آیت سے یہ نتیجہ اخذ کرے کہ نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرنے والے تھے، تب ہی تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنبیہ فرمائی ہے، یعنی آپ کو ڈرایا ہے، تو یہ اس کی کچھ فہمی ہوگی، یعنی اس کی کم عقلی ہے کہ اگر بندہ ایسا سوچتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ کرنے لگے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، کیونکہ مستند حوالوں سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ یہود کی پیشکش پہلے ہی ٹھکرا چکے تھے، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ آیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عصمت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ آپ کی خدا خوفی، استقامت اور اتباع حق کی ایک مضبوط دلیل اور آپ کی حوصلہ افزائی کا ایک واضح ثبوت ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ آپ کو فرما رہے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت اچھا فیصلہ سنایا ہے اور آئندہ بھی ایسے ہی فیصلوں پر قائم رہیں۔ یہ آیت تو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس وقت ہزاروں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔
مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس استقامت کا مظاہرہ ہجرت سے پہلے اس وقت بھی کر چکے تھے جب آپ کے ساتھ گنتی کے چند مسلمان تھے، اور مکہ کے سرداروں نے آپ کو دولت، سرداری اور مکہ کی حکومت کی اس شرط پر پیشکش کی کہ آپ اس نئی دعوت سے باز آ جائیں، مگر آپ نے فرمایا اگر آپ سورج لا کر میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں، تو یہ توقع کریں کہ میں توحید کی دعوت کو چھوڑ دوں تو یہ ناممکن ہے۔ دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، تب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ میں اپنی دعوت دینا چھوڑ دوں گا تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی آیت کا نیکسٹ پارٹ دیکھتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیریں، فَاعْلَمْ، تو جان لو، انما، کہ بے شک، یرید اللہ، ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان یصیبہم، کہ سزا دیں انہیں، ببعض، بعض، ذنوبہم، ان کے گناہوں کی، وَإِنَّ، اور بے شک، کثیرا من الناس، بہت سے لوگ، لفاسقون، نافرمان ہیں۔ اور اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دینے کا ارادہ کر لیا ہے، اور بے شک بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اگر وہ قرآن اور آپ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کریں، یعنی جو یہودی لوگ ہیں یا جو کافر ہیں جو آپ کا فیصلہ نہیں مانتے، ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اگر وہ انکار کریں تو ان کے سارے گناہوں کی سزا تو انہیں آخرت میں ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا میں بھی ان کے بعض گناہوں کی سزا دینے کا ارادہ کر لیا ہے، چنانچہ بہت جلد ان میں سے بعض کو قتل کر دیا گیا اور بعض کو مدینہ پاک کی سرزمین سے جلا وطن کر دیا گیا، یعنی ان کو زمین مدینے سے نکال دیا گیا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں آیت نمبر 49، آیت نمبر 49 کر چکے ہیں، آیت نمبر 50 دیکھتے ہیں۔ آفا حکمہ، تو کیا جاہلیت کے، آفا حکمہ، کیا فیصلے، الجاہلیتی، جاہلیت کے، یبغون، وہ چاہتے ہیں، ومن، اور کس کا، احسن، بہتر، من اللہ، اللہ سے، حکمن، حکم ہے، لقوم یوقنون، اس قوم کے نزدیک جو یقین رکھتی ہے۔ تو کیا یہ لوگ پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، اور یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر اور کس کا حکم ہو سکتا ہے۔ حاشیہ نمبر 79 دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے عجیب لوگ ہیں جو تورات اور قرآن کے واضح احکامات کے باوجود جاہلیت کے احکام کو اپنانا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے احکام سب سے بہتر ہیں، لیکن اس حقیقت کو اہل یقین و ایمان ہی تسلیم کرتے ہیں۔ اہل کفر و شرک تو اپنی عقل و نارسا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اور نتیجن ساری عمر بے یقینی کے اندھیروں میں سرگرداں رہتے ہیں، یعنی مصروف رہتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، الیہود، یہودی، والنصارى، اور عیسائی کو، اولیاء، دوست، بعضهم، ان میں سے ایک، اولیاء، دوست، بعض، دوسرے کے، ومن یتولہم، اور جس نے دوست بنایا انہیں، منکم، تم میں سے، فإنہ، سو وہ، منہم، انہی میں سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، القوم الفاسقین، قوم الظالمین، ظالم قوم کو۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان کے دوست بنائے گا تو وہ انہی میں شمار ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 80، اہل کتاب یا دیگر غیر مسلم جو اسلام سے بغض رکھتے ہیں اور اہل ایمان کو نقصان پہنچانے میں سرگرم رہتے ہیں، ان کے ساتھ گہری دوستی قائم کرنا اور انہیں رازدار بنانا سخت منع ہے، کیونکہ ان میں باہم کتنے ہی اختلاف کیوں نہ ہوں، اسلام دشمنی میں وہ سب متحد ہو جاتے ہیں۔ ان کی اسلام دشمنی پر آگاہی کے باوجود جو ان کے ساتھ دوستی رکھے یا رازداری کے مراسم قائم کرے، یعنی رشتہ داری کے رشتے ان کے ساتھ بنائے، وہ بھی انہی میں شمار ہوگا، لیکن جو غیر مسلم معتدل مزاج ہوں، یعنی ان کے مزاج اچھے ہوں اور اہل اسلام کو بالواسطہ یا بلا واسطہ تنگ نہ کرتے ہوں، نہ تو ڈائریکٹ اور نہ ہی انڈائریکٹ مسلمانوں کو وہ تنگ بھی نہ کرتے ہوں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک اور عدل و انصاف کا برتاؤ کیا جائے۔ ویسے انسانیت کے ناطے تمام بنی نوع انسان کے ساتھ اچھے مراسم کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ بدگمانیوں کا خاتمہ ہو اور امن و سکون کی فضا پیدا ہو۔
اب صرف ہمیں ان لوگوں سے تعلقات بڑھانے سے منع کیا گیا ہے جو غیر مسلم ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ تو اس کے علاوہ باقی جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ اچھے مراسم ہم رکھ سکتے ہیں، بلکہ ہمیں ان کے ساتھ اچھے مراسم، اچھے تعلقات رکھنے چاہیے تاکہ وہ بھی اسلام سے ہو انسپائر ہو، ان کو بھی اسلام کی طرف کشش محسوس ہو، ان کو بھی اسلام اچھا لگے، اسلام کے بارے میں وہ جانے اور وہ بھی اسلام قبول کرے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں یہ آیت نمبر 51 آپ کی ہوگی، آیت نمبر 52 دیکھتے ہیں۔ فَتَرَ الَّذِينَ، سو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو، فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض مرض، یسارعون وہ دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں، فیہم ان کی طرف، یقولون کہتے ہیں، نغشا ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا کہ کہیں نہ آ جائے ہم پر، دائرۃ کوئی گردش، فاسا وہ وقت دور نہیں جب اللہ تعالیٰ ان یاتیا دے دے بالفتح فتح کامل، او امر یا کوئی بات، من عندہ ہی اپنی طرف سے، فیصبحوا تو پھر ہو جائیں گے، علی اس پر، ما اسروا جو انہوں نے چھپا رکھا ہے، فی انفسہم اپنے دلوں میں، نادمین نادم یعنی شرمندہ۔ سو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ یہود و نصارہ کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں خطرہ ہے کہ ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے، بس قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے یا اپنی طرف سے کامیابی کی کوئی اور بات ظاہر کر دے، تو پھر وہ اس پر نادم ہو جائیں گے جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھا تھا۔ یعنی وہ تو یہودیوں کی طرف دوڑتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی دے گا تو پھر وہ اپنے فیصلے پر شرمندہ ہوں گے کہ ہم یہودیوں کے پاس کیوں آئے تھے۔ اس کی تفسیر ذرا دیکھ لیتے ہیں، حاشیہ نمبر 81، کہ اہل کتاب میں سے بعض لوگ بظاہر مسلمان ہو گئے تھے مگر ان کی دلی ہمدردیاں یہود و نصارہ کے ساتھ تھیں، ان کی خصوصی محافل میں کثرت سے شریک ہوتے اور انہیں اپنی ہمدردی کا یقین دلاتے۔ سب مسلمانوں نے منافقین کو روکا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود یہود و نصارہ کو رازدار کیوں بناتے ہیں، تو وہ منافق بظاہر تو یہ جواب دیتے کہ اہل کتاب کے ساتھ ہمارا میل جول صرف ظاہری ہے تاکہ کل اگر کوئی قحط یعنی اگر کھانا ختم ہو جاتا ہے، کھانے کی کوئی چیز نہیں رہتی یا تنگی یا مصیبت آ جائے تو ہمیں ان سے قرض اور تعاون مل سکے گا، لیکن دراصل انہیں خطرہ تھا کہ کل اگر مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو پھر ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی، لہٰذا انہیں کفار کے ساتھ بھی رابطہ رکھنا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامل فتح عطا فرمائے گا، اسلامی ریاست قائم ہوگی جس میں امن و سکون اور خوشحالی کا دور دورہ ہوگا، اور منافقین کے نفاق کا پول بھی کھول دیا جائے گا۔ اس وقت یہ منافقین اپنے دلوں میں کفار سے دوستی رکھنے پر نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور یہود جو کچھ مدینہ کی سیاست پر غالب تھے بالآخر انہیں ذلیل و خوار ہو کر مدینہ سے نکلنا پڑا، اور وہ کفار جو مکہ مکرمہ پر قابض تھے انہیں بھی اپنی شکست کو تسلیم کرنا پڑا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، وَيَقُولُ آیت نمبر 52 جی، وَيَقُولُ اور کہیں گے، الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والے، ہؤلاء کہ یہی وہ ہیں، الذین جنہوں نے اقسموا قسم اٹھائی تھی، باللہ اللہ کی، جہد ایمانہم سخت سے سخت، انہم کہ وہ، لمعکم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اکارت گے، اعمالہم ان کے اعمال، فاصبحوا اور وہ ہو گئے، خاسرین نقصان اٹھانے والے۔ اور اس وقت ایمان والے کہیں گے، کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی سخت سے سخت قسمیں اٹھا کر کہا تھا کہ وہ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کو فتح اور غلبہ عطا فرمایا اور منافقین کا نفاق بھی ظاہر ہو گیا تو مسلمان از راہ حیرت و تعجب کہنے لگے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو قسمیں اٹھا اٹھا کر کہا کرتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں، حالانکہ ان کے دل میں
کفر تھا، وہ کافر تھے، ان کی یہ تمام سرگرمیاں بیکار ثابت ہوئیں، یعنی کفار کی شکست کے بعد ان کی دوستی سے بھی منافقین کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا، اور نفاق کے ظہور یعنی نفاق کے ظاہر کے بعد مسلمانوں کا اعتماد بھی کھو بیٹھے، نیز مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے جو نیک اعمال وہ کرتے تھے وہ بھی نفاق کی وجہ سے بیکار تھے، لہٰذا نہ دنیا میں عزت رہی اور نہ ہی آخرت میں، بلکہ ہر جگہ حسرت اور نقصان ہی مقدر بنا۔ اہل نفاق کے لیے یہ آیت لمحہ فکریہ ہے، یعنی سوچنے کی بات ہے ان کے لیے، کیونکہ ہر منافق کا بالآخر یہی انجام ہوتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔